بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 169، 70، 71 آج کا ہمارا سبق ہے۔ فخلف من بعدہم، پس خلف پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد سے۔ خلف یہ لفظ ہے خلف، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلف، یہ لام کے سکون کے ساتھ دونوں برے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سلف کے معنی ہے برے آبا و اجداد، اور خلف کے معنی ہے بری اولاد، اور لام کے فتحے کے ساتھ دونوں اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سلف اور خلف، سلف اور خلف۔ سلف کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا سلف صالحین، سلف صالحین نہیں، سلف صالحین۔ تو سلف صالحین کا مطلب ہے کہ ہمارے اچھے آبا و اجداد۔ اگر اس کو سلف کر دے تو اس کے معنی پھر برائی کے یعنی برے آبا و اجداد ہوتے ہیں۔ اسی طرح خلف برے آبا و اجداد، اور خلف ہم کہتے ہیں نا خلف الرشید، خلف الرشید نہیں، خلف الرشید۔ اگر آپ کہتے ہو نا یہ میرا فرمانبردار بیٹا ہے تو آپ کہتے ہو نا یہ میرا خلف الرشید ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ خلف الرشید نہیں ہے، یہ خلف الرشید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فرمانبردار ہے وہ خلف ہے، خلف نہیں ہے، اور جو نافرمان ہے وہ کیا ہے؟ خلف ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، بمعنی نافرمان اولاد، اور پیچھے آئے ان کے خلف نافرمان اولاد۔ ورث الکتاب، خلف یہ موصوف ہے، اور یہ ورث الکتاب پورا جملہ اس کا کیا ہے؟ صفت نافرمان اولاد جو وارث ہوئے کتاب کے۔ ظاہری بات ہے کتاب کی تعلیمات ساری ان کے پاس رہ گئی ہے، یہ وارث ہو گیا، اب انہوں نے پھر اس وراثت کو سنبھالنا تھا۔ یأخذون، وہ لیتے تھے، عرض سامان، ھذا الادنی، یہ جو لفظ ہے نا ادنا، یہ اسی سے دنیا ہے۔ اصل میں دنیا کا جو وہ ہے روٹ، یہ دال نون اور یا ہے یہ، اور دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں دال نون یا کا جو روٹ ہے نا قریب، یہ دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب، اس لیے اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ آخرہ آتا ہے، یعنی اس کے بعد۔ تو یہ قریب، وَهَذَا الْأَدْنَى، اس دنیا کا، یہ ادنا بمانا زیادہ قریب، یہ سپرلیٹیو، اس میں تفضیل ہے، زیادہ قریب، یعنی وہ لیتے ہیں اس کتاب کے بدلے میں عرض هذا الادنى، یہ معمولی اور قریب کے جنا سامان کو، اور برا کر کے وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، سا ان قریب، یغفر بخشش کی جائے گی، لنا چوری بھی اور سینہ زوری بھی، ایک طرف چوری کر رہے ہیں دنیا کے تھوڑے ساز و سامان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پہ دنیا کی چیزیں لیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ سیغفر لنا، ہماری بخشش بھی ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ چیز جیسے دنیا میں ناپسندیدہ ہے کہ ایک آدمی برائی بھی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ایسا بندہ عام روٹین میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ برا ہوگا کہ جو کرتا تو برائیاں ہے اور کہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ، اگر یأتی آئے، ہم اس کے پاس، عرض سامان، اس کے بعد مثلہ اس جیسا، یأخذوہ وہ
لے لیتا ہے. اگر پھر آ جائے سامان اس کے پاس یہ پھر بھی لے لیتا ہے. یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایک لے لیا, دوسرا لینا ہے, تیسرا لینا ہے. الم یؤخذ, کیا لم نہیں, یؤخذ لیا گیا, علیہم ان پر, یعنی ان سے, میثاق الکتاب کتاب کا وعدہ, یعنی ان کو کتاب کا وارث بنا دے. کتاب کے وعدے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جملہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ, یہ وعدہ ہے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ میثاق الکتاب ہے. کیا نہیں لیا گیا ان سے میثاق الکتاب؟ اللہ یقولو, اور اس میں کیا ہے؟ اللہ یقولو, یہ کہ نہیں, یقولو وہ کہیں گے, علی اللہ اللہ پر, الا الحق مگر سچ اور حق. یعنی اللہ کے بارے میں, اللہ کے معاملے میں وہ حق اور سچ بات کریں گے, حق سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. جیسے ہمارے ہاں عدالت میں کہتے ہیں کہ بھئی میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. حالانکہ معاملہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے کہ جو کہوں گا جھوٹ کہوں گا, اور جھوٹ کے سوا باقی سچ کے علاوہ ساری چیزیں کہوں گا. وَدَرَسُوا مَا فِي, اور انہوں نے پڑھا, اردو کا لفظ ہے درس, انہوں نے پڑھا, ما جو فی ہے, ما فی الکتاب, انہوں نے پڑھا جو کتاب میں ہے. کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ سارا پڑھا, اور وہاں کیا ہے, اس کتاب کی پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ عرض ھذا الادنیٰ, یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ساز و سامان کو, یہ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں کو بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ معمولی سامان کہہ رہا ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, آخرت کا جو گھر ہے وہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے, سمجھتے نہیں ہو؟ والدار الآخرہ, اور گھر, الآخرۃ آخرت کا, خیرٌ بہترین, للذین ان لوگوں کے لیے, یتقون جو ڈرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب, اور جو لوگ یمسکون, مسک یمسک تمسیک, مضبوطی سے پکڑنا. والذین یمسکون, جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. فی الکتاب, جو کتاب میں ہے. اب مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لے. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی ساری کی ساری اس پہ گزارتے ہیں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ساری دنیا کہتے ہیں نہیں یہ کر لو, لیکن قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے, یہ دنیا ساری کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک اللہ کے حکم کو لے لیتا ہے. یہ ہے والذین یمسکون فی الکتاب, جو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں کتاب کو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کریں الصلاۃ, نماز کو. اِنَّا لَا نُضِيعُ, بے شک, لا نضيع نہیں ہم ضائع کریں گے, اجر المصلحین, اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم اجر دیں گے, ثواب دیں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, اور جب ہم نے نطق کہتے ہیں اوپر اٹھانا, اوپر اٹھایا, الجبل پہاڑ کو, اس وقت کو یاد کرو.
فوقہم ان کے اوپر، کأنہ گویا ہو وہ یعنی پہاڑ، ظل سایہ یا ابر، کأنہ ظل یہ اوپر ایسے آیا جیسے کہ بادل آتے ہیں، ابر آتے ہیں، وظنوا اور وہ یہاں ظن بمانا ہے یقین، یقین کرنے لگے، انہو کہ بے شک ہو وہی جبل، واقع گرنے والا ہے، بہم ان پر۔ اور ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم، لو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، اور بقوت کس سے لے لو، مضبوطی سے لے لو۔ مضبوطی سے لینے کا مطلب ہے کہ اس پر کیا کرو، عمل کرو۔ واذکروا ما فیہ اور یاد کرو، ما فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم کیا بن جاؤ، پرہیزگار۔ وہی پھر بنی اسرائیل والی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے ان کو پہاڑ اوپر کر دیا، اور اوپر کر کے ظاہری بات ہے یہ زبردستی ہم کر سکتے ہیں، کوئی ہلے گا بھی نہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن پھر وہ مزہ نہیں آئے گا وہ عبادت کا۔ وہ جو اختیار والی بات ہے نا، اور اختیار میں پھر جو پوزیشن آتی ہے، بندہ پاس ہوتا ہے، نمبر لیتا ہے، وہ والا مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھایا ان پر، فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّ پہاڑ کو گویا کہ وہ سایہ ہو گیا یا جنا بادل، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور وہ یقین کرنے لگے کہ بھئی وہ تو گرنے لگا ہمارے اوپر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ اللہ نے کہا پکڑو، لو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب پس پیچھے آئے ان کے بعد ان کے نافرمان بیٹے، ورثوا الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون عرض ھذا الادنی وہ لیتے تھے اس دنیا کے سامان کو، وَيَقُولُونَ اور کہتے تھے سَيُغْفَرُ لَنَا ہماری تو مغفرت کر دی جائے گی، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ اگر آتا ان کے پاس اس جیسا اور سامان، يَأْخُذُوهُ تو وہ بھی لے لیتے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا نہیں لیا گیا ان پر کتاب کا وعدہ، اللہ یقولو یہ کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر، الا الحق مگر حق اور سچ، ودرسوا ما فیہ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کتاب میں ہے، والدار الآخرۃ خیر اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون کہ جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، والذین یمسکون فی الکتاب اور جو لوگ مضبوطی سے پکڑتے ہیں جو کتاب میں ہے، واقاموا الصلاۃ اور قائم کی انہوں نے نماز کو، انا لا نضيع اجر المصلحین ہم نہیں ضائع کرتے ہیں اصلاح کرنے والوں کے اجر کو، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور جب ہم نے اٹھایا اوپر ان کے پہاڑ کو، كَأَنَّهُ ظُلَّ گویا کہ وہ بادل، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور وہ گمان کرنے لگے کہ وہ واقع ہونے والا ہے، گرنے والا ہے ان پر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اللہ نے فرمایا لو پکڑو اس کو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔